بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے امامت و خلافت کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے اندر اس چیز کو لے کر بعض ایسے عناصر جو ہیں وہ اختلاف بیان کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور ان کو جو ان کا حق تھا وہ پہلے ملنا چاہیے تھا، ان کو بعد میں ملا۔ اس طرح کے آپ نے دیگر موضوعات لوگوں سے سن رکھے ہیں اور بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ صحابہ کرام کے اوپر طعن کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا حق باقاعدہ سلب کیا۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور علماء اہل سنت ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے اور تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے، ہم ان پہلوؤں کے اوپر شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاک اللہ۔ امامت و خلافت کے اندر بنیادی جو بات ہے وہ آپ یہ بتا دیجئے ناظرین کو اور ہمیں کہ امامت کہتے کسے ہیں اور اس کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، امامت اور خلافت جو ہے یہ تقریباً دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، اور امامت اور خلافت کا معنی ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ خاص معنی اس سے مراد یہ ہے کہ اقامت دین اور اس کے ذریعے سیاست دنیا، یعنی دنیا کی سیاست کرنا، اس میں کسی کا جانشین بننا یا کسی کا نائب بننا، یہ اصل میں امامت اور خلافت ہے۔ یعنی کوئی صاحب شریعت جو پہلے سے امام اور خلیفہ موجود ہے، اس کا جانشین بننا کس چیز کے اندر؟ دین کو قائم کرنے، یعنی دین کا نفاذ کرنے، اور اس کے ذریعے دنیا کی سیاست کرنا یہ ضروری ہے۔ دنیا کی سیاست بھی دین جو ہے وہ اس کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو امیر ہے اور امام ہے اور خلیفہ ہے، تقریباً یہ بسا اوقات ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، اور حاکم، اسی طرح یہ چاروں الفاظ جو ہیں وہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کبھی ان میں فرق کیا جاتا ہے، یعنی خلافت جو ہے وہ امامت کبریٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کسی سلطنت اور ریاست کا بڑا جو سربراہ ہوتا ہے، وہ حاکم وقت ہوتا ہے، اس کے لیے۔ اور امامت اور جو امارت ہے وہ عموماً یعنی صغریٰ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جس کے اندر کسی علاقے کا امیر یا اسی طرح جو ہے وہ مسجد کے اندر کوئی امام جیسے ہوتا ہے، یا کچھ چند ایک لوگوں پر جو کسی کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، تو اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور امامت کبریٰ سے مراد جو ہے وہ پوری امت کی یا کسی ریاست کی جو ہے وہ زمام عبور کو سنبھالنا اور اس کی باغ دوڑ کو سنبھالنا، یہ اصل میں امامت کبریٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہوگا امامت و خلافت کا؟ یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا امامت ضروری ہے؟ امام مقرر کرنا مسلمانوں کے اندر یا خلیفہ مقرر کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ اب جس طرح جمہوری نظام چل رہا ہے تو کیا یہ جمہوری نظام بھی اسلام کے تابع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امامت اور خلافت کا حکم ہے یہ وجوب کا ہے۔ تمام مسلمان فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی ایک کو امت کے معاملات اور دین کو قائم کرنے کے لیے امام متعین کرنا، خلیفہ یا حاکم متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اس پر سوائے بعض خوارج کے، جیسا کہ نجدات ہیں اور بعض معتزلہ ہیں، ان کے علاوہ تقریباً تمام اسلامی فرقے جو ہیں وہ امامت اور خلافت کو واجب مانتے ہیں کہ امام اور خلیفہ کا متعین کرنا، تعینات کرنا کسی ایک کو، یہ ضروری اور واجب ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض فرقوں کے ہاں امامت کے جو ہے وہ شروط الگ ہیں اور ان کے ایک خاص نقطہ نظر ہے امامت کا، وہ عام نہیں جو عموماً اہل سنہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امامت اور خلافت جو ہے یہ واجب ہے، یعنی کسی ایک کو امام متعین کرنا اور خلیفہ متعین کرنا۔ اور اس پر جو ہے وہ کتاب و سنت اور اجماع امت یہ دلائل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس آیت سے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے امامت اور خلافت کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین اور ایک خلیفہ جو ہے وہ بنانے والا ہوں، تو امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے اندر اور امت کے اندر جو ہے وہ کسی ایک کا حاکم اور خلیفہ اور امام ہونا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اسی طرح اولی الامر کی۔
اولی الامر جو ہے وہ ایک قول کے مطابق مراد حکام ہیں، یعنی جو حاکم وقت ہو، جس کے ہاتھ میں زمام امور ہو اور مسلمانوں کی جو زمام امور اور ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہو، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنا جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کی معصیت اور نافرمانی کا حکم نہ دے۔ تو یہ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اطاعت تبھی ہوگی جب اس کو تعین کیا جائے گا اور متعین کیا جائے گا اور اس کی تعیناتی ہوگی۔ اگر ایک حاکم ہوگا ہی نہیں تو پھر وہ اس کی اطاعت کا حکم کہاں جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ تو یقیناً اس سے پہلے اس کی تنصیب، اس کو یعنی مقرر کرنا اور متعین کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری اور واجب ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ہاتھ، اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، مطلب مراد یہ ہے کہ کسی کو اپنا امیر ہی نہیں مانتا، اپنا کوئی حاکم نہیں مانتا، کسی کی اطاعت کرنے کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتا، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے لوگ جاہلیت میں قبائل ہوتے تھے، ان کا قبیلوں کا نظام ہوتا تھا، تو اس کے اندر وہ قبیلے کا جو ایک سردار بنایا ہوتا تھا، بس اسی کی ہی آپ سمجھ لیں کہ بات سنی جاتی تھی اور اسی کے قوانین، وہ چاہے جو عدل کرے، انصاف کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے بھی یعنی بذات خود وہ بھی کسی کے ہاں جواب دینی ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل بھی بعض مقامات پہ بالکل قبائلی نظام جیسے آج بھی بعض علاقوں کے اندر موجود ہے کہ وہاں جو ڈیرے کا بڑا وہ سردار ہوتا ہے یا قبیلے کا، وہ پنچایت کے اندر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے فیصلے جو ہے وہ ان کے حق میں کر دیتا ہے، اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں یا غریب فقراء ہوتے ہیں، اگر اس کا کوئی ہواری گرد و نواح کا بندہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کر دے تو وہ اسی طرح جو ہے وہ معافی مانگ کے کام ختم کر دیتے ہیں، تو اس کا مداوع نہیں کیا جاتا، اس ظلم کا خاتمہ نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح پھر وہ انسان جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم جو ہے اس کا ہونا یا کسی کا جو ہے وہ امیر ہونا یا خلیفہ ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے اقامت دین ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جن احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے 3 بندوں کو بھی سفر کی حالت میں ایک امیر منتخب کرنے اور امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ اصل یہ ہے تاکہ وہ سفر کا جو ایک سلسلہ ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ چلے، اور اس کے اندر یقیناً کوئی حادثاتی طور پر یا ایمرجنسی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، تو اس میں کس نے ان کو آگے لے کے چلنا ہے یا کون ان کے معاملات کو، اور کسی سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو کون کرے گا، اس طرح کوئی چیز لے کے آنی ہے یا کوئی بھی معاملات سفر کے اندر انسان کو درپیش ہوتے ہیں، ان کے اندر دیکھ بھال کرنے والا ایک ہونا چاہیے، تاکہ جس قدر انسان کی زندگی کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہے اس قدر وہ زندگی بہترین ہوتی ہے، اور جس زندگی کے اندر نظم و ضبط نہیں، جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر، وہ یقیناً جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جیسے جنگل کی زندگی ہے اور حیوانات کی زندگی ہوتی ہے بغیر قانون کے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی بعض پرندے ایسے ہیں ان کے اندر ایک نظم و ضبط ہے، اڑتے ہیں تو نظم و ضبط کے ساتھ اور چلتے ہیں تو نظم و ضبط کے ساتھ، ایک لائن کے ساتھ، وہ یعنی ان کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے، تو انسان تو بالاولیٰ اس کا حقدار ہے کہ وہ بھی نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے، اور اسی زندگی میں نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیگر خلفاء کا جو سلسلہ ایک مسلسل چلتا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم اور خلیفہ کا ہونا جو ہے امت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اقامت دین کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حاکم جو بنایا جاتا ہے، خلیفہ جو بنایا جاتا ہے، امام بنایا جاتا ہے، امیر بنایا جاتا ہے، وہ کسی کو بھی بنا دیا جائے گا یا جو اہل ہوگا صرف اسی کو بنایا جائے گا؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ اور دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے، جس طرح بھی آپ نے یہ کچھ باتیں بتائیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ کیا یہ بنانا ضروری ہے؟ اگر نہیں بھی بنتا تو اب جانور جو ہیں، جس طرح آپ نے یہ بھی مثال دے دی، تو جانوروں کی بھی تو زندگی گزر ہی رہی ہے۔ دیکھیے اس کے اندر ہم نے جب بات کی ہے کہ اقامت دین اس کے اندر، اور اس دین کی جو ہے وہ روشنی میں وہ سیاست دنیا کرنا یہ لازمی ہے، تو یقیناً اس کے لیے اہل شخص کو ہی لانا چاہیے کہ جو دین کو قائم رکھ سکے اور حدود اللہ کا نفاذ کر سکے۔ تو دیکھیے امام منتخب کرنا یا حاکم بنانا، متعین کرنا، اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو 2 کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ دین کا قیام ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی روشنی کے اندر پھر سیاست کرنا لوگوں کے ساتھ، دین کی روشنی کے اندر، نہ کہ اپنی سیاست جو دور حاضر میں چل رہی ہے ہماری، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دین جیسی سیاست ہمیں بتاتا ہے نا، وہ سیاست کرنا اصل مقصود ہے۔ اس طرح حدود اللہ کا نفاذ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ ہو، حاکم ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ کرے، عدل و انصاف کا بول بالا اور ظلم کا خاتمہ ہو، اس طرح لوگوں حقداروں کو ان کا حق پہنچانا، یہ بھی جو ہے وہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ داخلی اور خارجی فتنوں کا کلا کما کرنا اور ان کو ختم کرنا، یہ بھی جو ہے وہ ایک ان حکمتوں میں سے حکمت ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ
اسلام کا غلبہ اور اسلام کا بول بالا الہی کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ حاکم کا ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جب ایک حاکم نہیں ہوگا اور خلیفہ نہیں ہوگا تو اس کے بغیر کیسے جو ہے وہ حدود اللہ کا نفاذ ہوگا اور کیسے جو ہے وہ امن و امان آئے گا، فتنہ فساد کیونکہ جب کوئی بڑا نہیں ہوتا نا، آپ گھر دیکھ لیں، اگر گھر کے اندر بڑا نہ ہو، سرپرست نہ ہو، سربراہ نہ ہو، سارے ہی اپنے آپ کو سربراہ سمجھتے ہوں تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہم ایک گھر کی مثال دے رہے ہیں، اس سے اگر آپ تھوڑا وسیع کر لیں اس کو، کسی ادارے کے اندر چلے جائیں، اگر ادارے کے اندر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا، سارے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے تو اس کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا۔ اس طرح پھر اگر آپ ایک علاقے میں، ایک گاؤں دیہات میں آپ دیکھ لیں یا کوئی بھی، اگر ان کے اندر کوئی ان کے معاملات کو دیکھنے والا نہیں ہے تو اس میں زمین میں فساد برپا ہوگا۔ تو اسی طرح ایک اس سے زیادہ وسیع دائرہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ریاست کا ہے، تو ریاست کے اندر بھی اگر کوئی بڑا نہیں ہے جو چھوٹوں کو دیکھنے والا ہو اور ان کا محاسبہ کرنے والا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہو اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا ہو، تو یقیناً اس میں بغاوت ہوگی، سرکشی ہوگی اور فتنے فساد جو ہے وہ ہوں گے اور امن و امان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حاکم کا جو مقصد ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خارجی فتنوں کو جو اس ملک کے خلاف ہیں ان کا بھی کلا کما کرے اور ان کا بھی خاتمہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی صرف ذات کو دیکھتا رہے یا صرف داخلی فتنوں کو کہے کہ میں نے اب فتنے ختم کر لیے، لیکن بظاہر جو باہر سے ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہی چیزیں یا اس ملک کے لیے نقصان دیں، ریاست کے لیے، اس کو نہ دیکھے۔ تو یقیناً ان چیزوں کا دیکھنا بھی جو ہے وہ ضروری۔ اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس فریضے کا بھی قائم کرنا، اور یہ امت اسلامیہ کی خصوصیت ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور چنی ہوئی امت ہو اور جو ہے وہ افضل ترین امت ہو، اور تمہارا کام یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر ایک حاکم جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کو ہی نہیں سر انجام دے رہا اس فریضے کو، تو یقیناً یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ اس کی مصلحت کے لیے ہے، اس حاکم کی مصلحت کے لیے ہے، اس کی حکومت کی مصلحت کے لیے اور اس ملک کی مصلحت کے لیے، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ ہوگا تو ملک کے اندر جو ہے وہ فتنے فساد جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو فتنہ بڑھے گا اور فساد بڑھے گا اور گھر بھی جو ہے وہ فتنوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اس طرح جو علاقے ہیں اور ملک ہے پورا وہ عمومی طور پر جو ہے فتنوں کے اندر، ان کی لپیٹ کے اندر آ جائے گا۔ شاہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ کیا جو جمہوری نظام ہے یہ تابع ہو سکتا ہے اسلام کے؟ اب بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف خلافت ہی ضروری ہے اور اسی کے تابع رہ کے نظام چل سکتا ہے، باقی کوئی اور نظام جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اس کے اندر امامت کا اور خلافت کا بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض جو ہیں وہ خلیفہ ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ امام ہیں، اور اسی طرح بعض جو ہیں وہ باقاعدہ شہزادے ہیں۔ اب جس طرح تو وہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے اندر یہ جو اختلاف ہے یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، اور کیا یہ چیز ضروری ہے کہ خلیفہ ہی منتخب ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم نے جب یہ بات طے کی ہے اور ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع کے آپ سمجھ لیں شبہ اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، اور احادیث کے اندر بھی خلفاء کا بھی ذکر ہے اور عمومی امام کا بھی ذکر ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خلافت اور امامت جو ہے یہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں سے ہے۔ دیکھیے، ارکان اسلام یا ارکان ایمان میں سے نہیں ہے، ایک واجب چیز ہے، اس کا قیام ضروری ہے، اس کا قیام ضروری ہے۔ اب دوسری طرف اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، کوئی دیگر حدود اللہ کا نفاذ کر رہا ہے، نہیں کر رہا، دیگر چیزیں، یعنی ان کا زور صرف یہ ہوتا ہے کہ جی خلافت قائم ہونی چاہیے، خلافت کے بغیر جو ہے وہ امامت اور یہ حکام اور یہ ساری چیزیں یہ بالکل باطل ہیں اور یہ فضول ہیں، ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ وہ کہ اس وجہ سے وہ آپ دیکھیں گے اکثر وہ فرائض اور دیگر چیزیں ان کی طرف دھیان ہو یا نہ ہو، ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا سارا پورا ان کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ صرف اس پہ ہوتا ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے، اور کئی ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کے بغیر ہم اپنے اوپر کسی کی اطاعت کو لازم سمجھتے ہی نہیں۔ جس طریقے سے بھی کوئی خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے نا، کوئی مطلب بنا دیا جاتا ہے، کوئی حاکم وقت مقرر جس طریقے سے بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ اصل اطاعت جس کا حکم دیا گیا نا وہ خلافت ہے۔ لہٰذا وہ دور آئے، اس انداز میں خلیفہ مقرر ہو، متعین ہو، پھر ہم اس کی اطاعت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کا ہم و غم خلافت ہے۔ بھائی کوشش مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ خلافت کا نظام جو ہے وہ نظام خلافت آئے، وہ دور آئے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلافت اور یہ مطلب وہ طریقے اس طریقے کے مطابق اگر خلافت نہیں آتی تو ہم جس طرح چاہیں وہ کریں؟ مطلب ہم اپنے اوپر کسی پابندی کو یا کسی قانون کو اپنے اوپر لاگو نہ ہونے دیں اور ہم کہیں کہ ہم تمام تر قوانین سے ہم جو ہے وہ بالا تر ہیں
اور ہمارے اوپر کوئی پھر وہ آگے باقاعدہ عدالتی نظام کو پھر وہ کافرانہ نظام کہہ دیتے ہیں، جمہوری نظام کو یہ اصل میں بنیادی سبب یہی ہے کہ جب ہم خلافت اور امامت کے مسئلے کو رکن سمجھ لیتے ہیں نا، ارکان ایمان میں سے یا ارکان اسلام میں سے، تو اس وقت یہ جو ہے وہ یہ فساد پیدا ہوتا ہے. اس وقت پھر ان کا دھیان سارا فوکس جو ہے وہ اس طرف ہوتا ہے کہ جی خلیفہ اور امام ہونا چاہیے بس، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے. اور یقیناً یہی لوگ پھر فتنے کا سبب بھی بنتے ہیں. ان میں سے ہم سب نہیں کہہ رہے، ان میں سے کئی ایسے ہیں پھر وہ دوسروں کی تکفیر بھی کرتے ہیں، حکام کی بھی تکفیر کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو دیکھیے اگر کوئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب اس طرح جو نظام ہے مطلب کفار کے طریقے کے مطابق کوئی کسی کا انتخاب ہو یا مطلب یہ صحیح ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ اگر کوئی منتخب کر لیا گیا ہے تو اب اس امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، ملک کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں جو ہے وہ فتنے فساد کے خاتمے کے لیے اس کی اطاعت تو ضروری ہے نا. اگر یہ اس کا مطلب یہ کہ یا تو پھر اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اس نظام کو بدلنے کی تو پھر تو آپ کہیں، لیکن ایک طرف تو استطاعت بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کر رہے، اور دوسری طرف تمنا بھی ہے کہ نظام خلافت آئے، تو کیسے نظام خلافت آ سکتا ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم کوشش بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اس کے تابع ہو کر تو چلیں، کم از کم اس نظام کو بہتر کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نظام بہتر جو ہے وہ ماضی یعنی مستقبل قریب کے اندر نہیں ہو رہا، تو ہم کم از کم اس کو تو بہتر کریں جتنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو ہمیں اس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے، انتخابات کے اندر یہ جو ان چیزیں بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے، ایک بالکل الگ تھلگ ہو کے، تو مطلب یہ کہ نظام تو بہتر نہ ہوا. پھر آپ یہ تمنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ نظام آنا چاہیے، خلافت قائم ہو، لیکن آپ کچھ کر نہیں رہے، اور آپ کہتے ہیں جی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بہتر نہیں کر رہے. جو نظام ایک چل رہا ہے نا اس کو بہتر کریں، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، اور وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا خف الضررین، دو ضرر والی چیزوں میں سے جو خفیف ہے اس کا ارتکاب کم از کم، تاکہ اس سے جو ہے وہ اچھے مسالے اور اچھے فوائد اور جو ہے وہ اس میں مقاصد جو ہے وہ حاصل ہوں. یعنی اب اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اتنا وقت گزارا ہے تو اس کے اندر افرادی قوت تیار کی. جب ان کو ہجرت کے اوپر آمادہ کیا گیا، مجبور کیا گیا، تو مدینہ میں جا کے جب وہاں پہ رہے، افرادی قوت بھی تیار کی، اور پھر اسی طرح اسلام کے غلبے کے لیے مختلف جہاد بھی کیا موقعوں پر. تو اب واپس جب آئے ہیں تو بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ تلوار کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور مکہ کے اندر جو ہے وہ اسلام نافذ ہو گیا. تو ان کو آمادہ کرنا ضروری ہے. جی ذہن سازی بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے، ذہن سازی بھی ہو، اور اس چیز کا میں پابند کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمیں جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اور نظم و ضبط کے اندر رہنا چاہیے. اصل امن و امان، اور جس کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل یہ اسلامی نظام ہے اور یہ، لیکن اگر وہ آ چکا ہے اور اس کے بغیر ہمارا یعنی چھٹکارا ممکن نہیں، تو کم از کم ایک حد تک ہمیں اس کے اندر تو رہنا چاہیے، ہم اس ریاست کا حصہ بھی. جی بالکل. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ ہم مزید سوالات ہوئے تو آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ امامت کسے کہتے ہیں اور ان کے اندر امامت اور خلافت کے اندر فرق کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور اس کا حکم کیا ہے. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.